مکالمات افلاطون، مترجمہ ڈاکٹر سید عابد حسین صاحب، شائع کردہ انجمن ترقی اردو ہند، دہلی، 1942۔ سلسلہ مطبوعات انجمن ترقی اردو ہند، نمبر 186۔ دیباچہ۔ دنیا اردو میں شاید ہی کسی فلسفی کا نام اتنا مشہور ہو جتنا افلاطون کا ہے۔ اس کے باوجود افلاطون کی تصانیف سے لوگ عموماً ناواقف ہیں۔ صرف ایک کتاب ریاست کا ترجمہ ڈاکٹر ذاکر حسین صاحب نے کیا ہے اور انجمن ترقی اردو سے شائع ہوا ہے۔ دو ایک اور مکالمات کے ترجمے سلسلہ وار بعض رسائل میں شائع ہوتے تھے، شاید اس کی نوبت نہیں آئی کہ وہ کتابی شکل میں چھاپے جائیں۔ اب سے 15-16 برس پہلے مولوی عبدالحق صاحب قبلہ نے مجھ سے افلاطون کے منتخب مکالمات کا ترجمہ کرنے کی فرمائش کی تھی، مگر میں نے یہ عذر کیا کہ میں یونانی زبان برائے نام جانتا ہوں، کسی اور شخص کو تلاش کرنا چاہیے جو قدیم یونانی پر عبور رکھتا ہو اور اصل سے ترجمہ کر سکے۔ جب برسوں تک کوئی صاحب ایسے نہ مل سکے جو یونانی اور اردو دونوں زبانیں اچھی طرح جانتے ہوں، تو میں نے خود ہی کہہ کر مولوی صاحب سے ان 8 مکالمات کا ترجمہ کرنے کی اجازت لی۔ یہ ترجمہ جوئیٹ کے مشہور انگریزی ترجمے سے کیا گیا ہے جو صحت کے لحاظ سے مستند سمجھا جاتا ہے۔ ظاہر ہے کہ اس میں وہ بات تو ہو نہیں سکتی جو براہ راست یونانی سے ترجمہ کرنے میں ہوتی، پھر بھی جوئیٹ کے واسطے سے افلاطون کا مفہوم صحت اور وضاحت کے ساتھ سمجھنے اور سمجھانے کی پوری کوشش کی گئی ہے۔ مکالمات کے انتخاب میں اس بات کا لحاظ رکھا گیا ہے کہ ان کا مطالعہ صرف فلسفے کے شائقین کے لیے نہیں بلکہ عام ناظرین کے لیے دلچسپ ہو۔ اس معیار پر وہی مکالمے پورے اترتے ہیں جن میں افلاطون کے خیالات سقراط کی تعلیم اور اس کے طریق بحث کے مطابق یا اس سے قریب تر ہے۔ اگرچہ سقراطی طریقہ پہلی نظر میں سوال جواب کا ایک گورکھ دھندا سا معلوم ہوتا ہے اور جس طرح قدم قدم پر رک کر بال کی کھال نکالی جاتی ہے اس سے طبیعت کو الجھن ہونے لگتی ہے، لیکن ذرا صبر کے ساتھ جی لگا کر مطالعہ کیا جائے تو یہی موشگافیاں مضمون میں جان ڈال دیتی ہیں۔ اس کے علاوہ طنز اور ظرافت کی چاشنی، خیالات اور طباع کے تصادم اور مناظرے کے اتار چڑھاؤ سے خشک علمی بحث میں ڈرامے کا لطف پیدا ہو جاتا ہے۔ غرض عام ادبی ذوق رکھنے والوں کو فلسفے کے مسائل اور مباحث سے مانوس کرنے کے لیے افلاطون کی یہ مکالمات، جن میں منطق اور فلسفے کے نقطے تسبیح کے دانوں کی طرح ادب کے رشتے میں پروئے ہوئے ہیں، خاص طور پر موزوں ہیں۔ اب رہے وہ حضرات جو افلاطون کے نظام فکر کا مکمل مطالعہ کرنا چاہتے ہیں، انہیں بھی ریاست، تھیاٹیٹس، قوانین اور دوسرے طویل اور ادق مکالمات کے مطالعے میں اس مجموعے کے پڑھنے سے بہت مدد مل سکتی ہے۔ سید عابد حسین، جامعہ نگر، دہلی، جنوری 1943۔ مقدمہ۔ پس منظر۔ افلاطون اور سقراط کی شخصیت اور ان کی تعلیم کی صحیح قدر و قیمت سمجھنے کے لیے اس عہد کے یونان پر ایک نظر ڈالنا ضروری ہے۔ 5ویں صدی قبل مسیح میں یونان کا ملک بہت سی چھوٹی چھوٹی خود مختار ریاستوں میں تقسیم تھا۔ ان میں سے 3 ریاستیں کارنتھ، اسپارٹا اور ایتھنز خاص امتیاز رکھتی تھیں۔ کارنتھ تجارت میں مشہور تھی، اسپارٹا فوجی نظام، فوجی تعلیم، ضبط اور جفاکشی میں۔ ایتھنز کی ریاست، جس کا رقبہ 700 مربع میل اور آبادی 3.5 لاکھ نفوس سے زیادہ نہ تھی، دنیا کی یا کم سے کم یورپ کی تاریخ میں پہلی جمہوری ریاست تھی۔ وہ ایک سلطنت کی مالک تھی اور اس کی تجارت تمام بحر روم میں پھیلی ہوئی تھی۔ مادی جاہ و حشمت کے علاوہ علم و حکمت، شعر و ادب اور آرٹ میں اس نے حیرت انگیز ترقی کی تھی۔ 431 قبل مسیح میں جب سقراط 40 برس کا تھا اور افلاطون پیدا ہوا تھا، اسپارٹا، کارنتھ، تھیبس اور دوسری ریاستوں نے مل کر ایتھنز کے خلاف پیلوپونیشی جنگ شروع کی، جس کا خاتمہ 404 قبل مسیح میں ایتھنز کی شکست پر ہوا۔ بیرونی مقبوضات اس کے ہاتھ سے نکل گئے اور وہ ایک چھوٹی سی ریاست رہ گئی۔ اس جنگ کے دوران میں 413 قبل مسیح سے 404 قبل مسیح تک ایتھنز کی ریاست نے کئی بار پلٹا کھایا اور اس کا دستور کئی بار بدلا گیا۔
یہاں پہلے ایک معتدل چند سری یعنی اولیگارکی حکومت تھی، پھر ایک محدود جمہوریت قائم ہوئی جس سے بہتر حکومت ارسطو کے نزدیک ایتھنز کو کبھی نصیب نہیں ہوئی۔ آگے چل کر یہ غیر محدود جمہوریت بن گئی۔ جنگ کے خاتمے پر 30 عمائد کی حکومت کا دورہ ہوا جس نے 8 مہینے کے اندر جبر و تشدد کی انتہا کر دی۔ آخر کار پھر جمہوریت واپس آئی اور اس کا سلسلہ 80 برس تک چلتا رہا۔ یہ الٹ پھیر اور افراتفری صرف سیاست ہی میں نہ تھی بلکہ ذہنی انتشار بھی اس حد تک پیدا ہو گیا تھا۔ مذہب اور اخلاق کے خلاف مروجہ اصولوں پر تنقید شروع ہو گئی تھی۔ ایک طرف تو کائنات کی حقیقت اور نشو و نما کے بارے میں مذہبی توجیہات کی جگہ علمی توجیہات سے کام لیا جاتا تھا، اور دوسری طرف اخلاقی مسلمات کو رد کر کے نئے اصول اخلاق قائم کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ طبیعی مسائل کے محقق تو سنجیدہ فلسفی تھے جو گہرے غور و فکر اور علمی استدلال سے کام لیتے تھے، مگر اخلاقی اور عمرانی مسائل پر بحث کرنے والا نئی روشنی کا علم بردار سوفسطائیوں کا طبقہ تھا۔ جمہوریت نے عوام میں خصوصاً نوجوانوں میں یہ شوق پیدا کر دیا تھا کہ اعلیٰ تعلیم حاصل کریں تاکہ حکومت اور سیاست کے مسائل کو سمجھ سکیں اور عمومی زندگی میں کامیاب ہو سکیں۔ اس وقت تک اعلیٰ تعلیم کے لیے کوئی دارالعلوم یا یونیورسٹی موجود نہیں تھی۔ نئی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے ایک نئی جماعت پیدا ہو گئی جو سوفسطائی کہلاتی تھی۔ سوفسطائی ایتھنز اور دوسری ریاستوں میں دورے کر کے لیکچر دیا کرتے تھے اور سننے والوں سے فیس لیتے تھے۔ ان میں ہر قسم کے لوگ تھے، بعض قابل، معقول اور مخلص تھے، بعض نالائق، برخود غلط اور خود غرض تھے، مگر ایک چیز سب میں مشترک تھی اور وہ یہ تھی کہ ان کا علم اور تعلیم کا تصور بالکل سطحی تھا۔ وہ پرانے خیالات پر تنقید کرتے لیکن نئے خیالات کو بغیر تحقیق اور تنقید کے مانتے تھے اور منوانا چاہتے تھے۔ تعلیم کا نصب العین ان کے نزدیک یہ تھا کہ نوجوانوں کے ذہن میں تیزی اور زبان میں طراری پیدا ہو جائے تاکہ وہ عوام پر اثر ڈال سکیں اور ان کی قیادت حاصل کر سکیں۔ اصل میں وہ نوجوانوں کو خطابت کا فن سکھاتے تھے اور اس کے سلسلے میں ہر قسم کے سیاسی اور عمرانی مسائل پر مناظرہ کرتے تھے، جس کا مقصد امر حق کا معلوم کرنا نہیں بلکہ مخالف کو قائل کرنا ہوتا تھا۔ افلاطون۔ اس ماحول میں افلاطون نے جو 431 قبل مسیح میں پیدا ہوا تھا نشو و نما پائی۔ اس کا سلسلہ نسب باپ کی طرف سے قدیم شاہان ایتھنز سے اور ماں کی طرف سے مشہور واضح قوانین حکیم سولن سے ملتا تھا۔ اس کا چچا چارلز ان 30 عمائد میں سے تھا جنہوں نے پیلوپونیشی جنگ کے خاتمے کے بعد چند مہینے ایتھنز پر حکومت کی تھی۔ جمہوری ریاست کے قائم ہونے کے بعد اس قدیم عمائدی خاندان کی کوئی خاص قدر نہیں رہی، بلکہ لوگ اسے جمہوریت کا مخالف سمجھ کر شبہ کی نظروں سے دیکھتے تھے۔ افلاطون کو ابتدا سے ادب اور حکمت سے ذوق تھا۔ پہلے وہ کریٹیلیس کا شاگرد تھا جو ہیراکلیٹس کے فلسفہ تغیر کا معتقد تھا، اس لیے افلاطون کے ذہن پر پہلا نقش اسی فلسفے کا بیٹھا۔ اس کے بعد غالباً ابن الوقت سوفسطائیوں کی تعلیم نے اسے اپنی طرف کھینچا ہوگا، اس لیے کہ جو جلی کٹی افلاطون نے اپنے مکالمات میں سوفسطائیوں کو سنائی ہے اس سے خاص قسم کا غصہ جھلکتا ہے جو دھوکے کا طلسم ٹوٹنے کے بعد دھوکہ کھانے والے کے دل میں پیدا ہوتا ہے۔ اس طلسم کو توڑنے والا ایک آزاد منش درویش صفت بوڑھا سقراط نامی تھا۔ اس بوڑھے کو بہت سے لوگ سنکی سمجھتے تھے، اس لیے کہ وہ عام روش کے خلاف اخلاقی اور عمرانی مسائل کو خطابت کے بجائے علمی استدلال سے حل کرنا چاہتا تھا، اور زمانہ سازی کے مذہب کے بجائے حق جوئی اور حق پرستی کے مذہب کی تبلیغ کرتا تھا۔ سقراط کی زندگی میں افلاطون اس سے متاثر تو ہوا لیکن محض ذہنی طور پر۔ قلبی اور روحانی اثر جو خون بن کر افلاطون کے رگ و پے میں دوڑنے لگا اس وقت پڑا جب سقراط نے حق کی راہ میں اپنی جان قربان کر دی۔ جب سقراط نے زہر کا پیالہ پیا ہے ان دنوں افلاطون بیمار تھا۔ استاد کی موت کے بعد اس سے ایتھنز میں نہ ٹھہرا گیا، وہ میگارا چلا گیا اور اس کے بعد کئی سال تک اٹلی، سائرین، سسلی اور مصر میں پھرتا رہا۔ سفر سے واپس آ کر اس نے ایک درسگاہ کی بنیاد ڈالی جو اکیڈمی کہلاتی تھی۔ کوئی 40 برس افلاطون اس اکیڈمی میں فلسفے اور ریاضی کا درس دیتا رہا۔ 60 برس کی عمر میں افلاطون کو اس کا موقع ملا کہ فلسفی حکمراں کی تعلیم کے متعلق جن خیالات کا اظہار اس نے اپنی ریاست میں کیا تھا
ان کو سیراکیوز کے حکمراں ڈیونیسیس کی تعلیم میں آزما کر دیکھے۔ یہ 30 برس کا نوجوان ابھی ابھی تخت پر بیٹھا تھا۔ اس کے برادر نسبتی نے افلاطون کو دعوت دی کہ سسلی آ کر نوعمر فرما روا کی اتالیکی کے فرائض انجام دے۔ افلاطون نے اس دعوت کو خوشی سے منظور کر لیا، اس لیے کہ اس زمانے میں سسلی پر کارتھیج کے حملے کا اندیشہ تھا اور یونان کا اقتدار خطرے میں تھا۔ افلاطون کو یہ امید تھی اگر ڈایونیسیس کو اس نے اپنے نظریات کے مطابق تعلیم دی تو وہ ایک کامیاب حکمراں ثابت ہوگا اور اہل کارتھیج کی پیش قدمی کو بھی روک سکے گا۔ لیکن تھوڑے ہی دن میں ڈایونیسیس اس دماغ سوزی سے تنگ آ گیا جو اسے تحصیل علم میں کرنی پڑتی تھی، اور افلاطون کو سسلی سے رخصت ہونا پڑا۔ دوسرے سال وہ پھر گیا، مگر اس مرتبہ بھی ناکام واپس آیا۔ اب افلاطون نے پھر اکیڈمی میں درس دینا شروع کیا اور اپنی زندگی کے بقیہ 20 سال اسی شغل میں گزار دیے۔ 351 قبل مسیح میں 81 برس کی عمر میں وہ دنیا سے رخصت ہو گیا۔ افلاطون کا فلسفہ جو آگے چل کر ایک بحر زخار بن گیا، ابتدا میں ایک چھوٹا سا دریا تھا جس کا سرچشمہ سقراط کی ذات تھی۔ اس فلسفے کو سمجھنے کے لیے سقراط کی سیرت اور اس کے خیالات سے واقف ہونا نہایت ضروری ہے۔ سقراط کی زندگی کے بڑے حصے کے متعلق ہمیں کوئی معلومات حاصل نہیں، صرف اس کے بڑھاپے کے حالات ہم تک 3 راویوں کے ذریعے پہنچے ہیں۔ ان میں سے ایک اسی زمانے کا مشہور ڈرامہ نگار ارسطوفانس ہے، جس نے اپنی کامیڈی بادل میں سقراط کا خاکہ اڑایا ہے۔ دوسرا سقراط کا مایہ ناز شاگرد افلاطون ہے، جس نے اپنے مکالمات سقراط میں اپنے استاد کی سیرت اور اس کی تعلیمات کو اپنے خاص رنگ میں پیش کیا ہے۔ تیسرا ایتھنز کا ایک سپاہی منش رئیس زادہ زینوفان، جو سقراط کے معتقدوں میں سے تھا اور جس نے اپنے مذاکرات میں سقراط کی زندگی کے حالات اور اس کے افکار و خیالات کو جہاں تک وہ انہیں سمجھ سکتا تھا سیدھے سادھے الفاظ میں بیان کر دیا ہے۔ ان میں سے ارسطوفانس نے تو قصداً سقراط کے اصلی خد و خال کو مسخ کر کے دکھایا ہے۔ افلاطون، جیسا کہ ہم کہہ چکے ہیں، بعض مکالمات میں سقراط کی اصلی تصویر تخیل اور عقیدت کی رنگ آمیزی کے ساتھ کھینچتا ہے، اور بعض میں سقراط کے پردے میں خود اپنے خیالات پیش کرتا ہے جو اس کے نزدیک استاد کی تعلیم کی اصلی روح کو ظاہر کرتے ہیں۔ اب رہا زینوفان، تو اس کا بیان واقعات کی صحت کے لحاظ سے زیادہ قابل وثوق ہے، لیکن وہ سقراط کی شخصیت اور اس کی تعلیم کے محض سطحی پہلو کو دیکھتا اور دکھاتا ہے۔ ظاہر ہے کہ پہلا راوی بالکل ناقابل اعتبار ہے۔ اصلیت دوسرے اور تیسرے کی روایات کو جمع کر کے درائیت کی کسوٹی پر کسنے سے ہاتھ آتی ہے۔ 411 قبل مسیح میں سقراط کی عمر کوئی 60 برس کی ہو چکی تھی۔ اس نے شادی تھوڑے دن پہلے کی تھی اور اس کے بیٹے کی عمر 3 یا 4 برس کی تھی۔ 2 بچے اس کے بعد اور ہوئے۔ اس کی بیوی زانتھیپ امیر خاندان کی تھی۔ وہ ایک تیز مزاج عورت تھی اور ایتھنز کی عام عورتوں کی طرح زیور علم سے عاری تھی۔ اس وجہ سے سقراط کی گھریلو زندگی کچھ خوشگوار نہ تھی۔ اس کی ذاتی املاک سے کچھ تھوڑی سی آمدنی تھی، اور یہ اس جیسے قناعت پسند سادہ مزاج آدمی کے لیے کافی تھی۔ اس لیے اسے اپنا سارا وقت اپنے محبوب مشاغل میں صرف کرنے کا موقع ملتا تھا۔ یہ مشاغل 2 تھے: تحقیق اور تعلیم۔ تحقیق کے نام سے ہمارے ذہن میں کتب خانے کی الماریوں اور تعلیم کے نام سے مدرسے کے کمروں کا خیال آ جاتا ہے، لیکن سقراط ان دونوں سے بے نیاز تھا۔ وہ اپنے زمانے کے علوم سے بخوبی واقف تھا، لیکن کتابیں پڑھنے سے اسے کوئی خاص شغف نہیں تھا، اور لکھنے کے جھگڑے میں تو وہ کبھی پڑا ہی نہیں۔ اسی طرح تعلیم بھی وہ باضابطہ مسند درس پر بیٹھ کر نہیں دیتا تھا۔ اس کے کتب خانے، اس کے مدرسے، ایتھنز کے بازار، ورزش خانے اور تفریح گاہیں تھیں جہاں لوگ، خصوصاً نوجوان، کثرت سے جمع ہوتے تھے۔ اس کی کتابیں ان کی زندگیاں تھیں جن کا وہ گہری نظر سے مطالعہ کرتا تھا، اور اس کی بیاضیں ان کے دل تھے جن پر وہ اپنے نتائج فکر تحریر کرتا تھا۔ وہ سوفسطائیوں کا مد مقابل اور حریف تھا۔ سوفسطائی، جیسا کہ ہم کہہ چکے ہیں، پیشہ ور معلم تھے۔ ان میں اور سقراط میں یہ بات مشترک تھی کہ دونوں اخلاق و معاشرت و تمدن اور سیاست کے مسائل کی تعلیم دیتے تھے، لیکن سقراط کی تعلیم کا طریقہ اور تھا، مقصد اور تھا، روح اور تھی۔ وہ نہ اپنی خدمت کا معاوضہ لیتا تھا، نہ مسند درس پر بیٹھتا تھا، اور نہ اپنے خیالات باقاعدہ خطابت کے ذریعے سے ظاہر کرتا تھا۔
وہ تو محض اپنے شوق سے، بلکہ یوں سمجھنا چاہیے کہ اس جوہر کو کام میں لانے کے لیے جو فطرت نے اسے ودیعت کیا تھا، چلتے چلاتے، اٹھتے بیٹھتے، موقع پا کر یا موقع پیدا کر کے کسی مسئلے پر بحث چھیڑ دیتا تھا، سوال و جواب کے ذریعے دلوں کو ٹٹولتا تھا کہ ان میں علم حق کتنا ہے اور ذوق میں باطل کتنا ہے، سچائی کی لگن کتنی ہے اور بات کی پچ کتنی ہے۔ وہ ان پر مسلسل جرح کرتا تھا، یہاں تک کہ ان میں یہ احساس پیدا ہو جائے کہ ہم زندگی کے مسائل کا محض سرسری اور سطحی علم رکھتے ہیں جو بات کی تہ تک نہیں پہنچتا۔ علم نام ہے جزیات سے کلیات تک، اتفاقی مظاہر سے ابدی حقائق تک پہنچنے کا، اور اس کے لیے سنی سنائی باتوں کو چھوڑ کر ذاتی تحقیق، غور و فکر، قد و کاوش کی ضرورت ہے۔ اسی طریقے سے سچا علم حاصل ہو سکتا ہے، اور اسی سچے علم پر اچھی عملی اور اخلاقی زندگی کی بنیاد رکھی جا سکتی ہے۔ دراصل سقراط مروجہ معنی میں تعلیم نہیں دیتا تھا، بلکہ لوگوں میں یہ مادہ پیدا کرتا تھا کہ اس علم کو جو ان کے اندر موجود ہے غور و فکر کے ذریعے سے باہر نکالیں، یعنی اپنے دھندلے خیالات میں وضاحت پیدا کریں۔ اس کی تعلیم بس اتنی ہی تھی کہ علم کی سچی طلب اور تحقیق کی سچی روح پیدا کرو۔ اس کے بغیر نظری مسائل کی طرح علمی اور اخلاقی مسائل بھی حل نہیں ہو سکتے۔ دو اقوال میں جو یقینی طور پر سقراط کی طرف منسوب کیے جا سکتے ہیں، اس کی ساری حکمت کا نچوڑ ہے اپنے آپ کو پہچان، اور نیکی علم کا نام ہے۔ دنیا کی ذہنی تاریخ میں سقراط کی اہمیت اس لحاظ سے کچھ کم نہیں کہ اس نے سب سے پہلے صحیح علمی طریقے فکر کو دریافت کیا اور اسے اجتماعی اور تمدنی مسائل کے حل کرنے میں استعمال کیا، لیکن اس کی حقیقی عظمت اس کی بے مثل اخلاقی سیرت پر مبنی ہے۔ اس کی شخصیت کا جو زبردست اثر اس کے ہم عصروں پر پڑتا تھا، اس کا اندازہ بزم طرب میں الکبیادیس کی تقریر سے ہوتا ہے، جو کہتا ہے، میں نے پیریکلیس اور دوسرے زبردست خطیبوں کو سنا ہے، لیکن وہ کبھی میری روح کی گہرائیوں میں وہ تلاطم پیدا نہیں کر سکے جو سقراط پیدا کر دیتا ہے۔ اس نے تو اکثر میری یہ حالت کر دی کہ مجھے محسوس ہونے لگا کہ میں اپنی موجودہ زندگی کو کبھی برداشت نہیں کر سکتا، اور میں جانتا ہوں کہ اگر میں اس کی باتوں کی طرف سے کان نہ بند کر لوں تو میرا بھی وہی انجام ہوگا جو اوروں کا ہوا۔ اس تقریر میں الکبیادیس نے سقراط کی فرض شناسی، جفا کشی، استقلال اور بہادری کی حیرت انگیز مثالیں بیان کی ہیں۔ سقراط کی اخلاقی جرأت کا اندازہ ایک اس بات سے ہوتا ہے کہ اس نے ایتھنز کی اسمبلی کے صدر کی حیثیت سے سارے شہر کے قہر و غضب کا تن تنہا مقابلہ کیا اور ایک ناجائز تجویز پر رائے لینے سے صاف انکار کر دیا۔ اس حق پرستانہ اور مجاہدانہ زندگی کی معراج سقراط کا واقعہ شہادت ہے۔ 399 قبل مسیح میں اہل ایتھنز کی ایک جیوری کے سامنے، جو غالباً 500 آدمیوں پر مشتمل تھی، 3 اشخاص نے، جن میں ایک خطیب لائکن، ایک معمولی شاعر ملیٹس اور ایک زبردست اور بااثر لیڈر انائٹس تھا، سقراط پر 2 الزام لگائے۔ ایک یہ کہ وہ ایتھنز کے قومی دیوتاؤں کا قائل نہیں بلکہ نئے دیوتاؤں کو مانتا ہے، اور دوسرے یہ کہ وہ نوجوانوں کے اخلاق کو بگاڑتا ہے۔ الزاموں کو سمجھنے کے لیے اس زمانے کے مخصوص حالات کو نظر میں رکھنا ضروری ہے۔ ہم اوپر کہہ چکے ہیں کہ اس دور تغیر میں نوجوانوں کے اندر مروجہ مذہب اور اخلاق سے بے اطمینانی اور زندگی کے ایک نئے نصب العین کی تلاش کا جذبہ پیدا ہو گیا تھا، جسے ایک طرف سوفسطائی اور دوسری طرف سقراط اپنے اپنے رنگ میں اور تیز کر رہے تھے۔ سوفسطائیوں سے بھی عام لوگ بہت ناراض تھے، لیکن یہ حضرات زمانہ سازی میں ماہر تھے۔ جہاں نوجوانوں کو ترقی پسندی سے پرچاتے تھے، وہاں ان کے بزرگوں کو موجودہ سیاسی نظام کی حمایت اور ایتھنز کے قوانین کی جا بے جا تعریف سے خوش کرتے تھے۔ سقراط یوں تو اپنے زمانے کی مذہبی رسوم اور شہری قوانین کا دل سے پابند تھا، لیکن وہ زندگی کے اور شعبوں کی طرح مذہب اور سیاست میں بھی مروجہ خیالات اور تعصبات کو اندھا دھند تسلیم نہیں کرتا تھا، بلکہ ان کو تحقیق کی کسوٹی پر کس کر کھوٹا کھرا الگ کرنا چاہتا تھا۔ یہ وہ قصور ہے جسے عام لوگ کسی زمانے میں بھی معاف نہیں کرتے۔ سقراط نے اپنے صفائی کے بیان میں اپنی پابندی مذہب اور پابندی قانون پر تو زور دیا ہے، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ اندرونی آواز کا بھی ذکر کر دیا ہے جو اسے بعض کاموں کے کرنے سے روکا کرتی تھی۔ رائے عامہ کے مقابلے میں ضمیر کی آواز پر کان دھرنا،
یہ جرم بھی کچھ کم سنگین نہ تھا۔ لیکن عوام سے قطع نظر کر کے انائٹس جیسے معقول اور ذمہ دار اشخاص کے نزدیک زیادہ خطرناک سقراط کا وہ فعل تھا جس کا دوسرے الزام میں ذکر کیا گیا ہے، یعنی نوجوانوں کے اخلاق کو بگاڑنا۔ اس سے مراد ہے اس بے اطمینانی کو جو نئی نسل کو موجودہ مذہبی، تمدنی اور سیاسی نظام سے پیدا ہو گئی تھی، اپنی تنقید پسندی اور حق جوئی سے اور شہ دینا۔ ہم اوپر کہہ چکے ہیں کہ 404 قبل مسیح میں ایتھنز کو پیلوپونیشی جنگ میں زبردست شکست ہو چکی تھی، اور دوسری جمہوری ریاست جو اس کے بعد قائم ہوئی تھی ابھی تک اپنے قدم مضبوطی سے نہیں جما سکی تھی۔ ایسی حالت میں سقراط کی ذہنی انقلاب کی تحریک آسانی سے سیاسی انقلاب کی شکل اختیار کر سکتی تھی۔ اس پر ترا یہ کہ الکیبیادس، چارمیڈیس اور کریٹیاس جو جمہوریت کے دشمن سمجھے جاتے تھے، سقراط کے خاص دوست اور ہر وقت اس کی صحبت میں بیٹھنے والے تھے۔ اسی وجہ سے انائٹس اور دوسرے جمہوریت پسند لیڈر سقراط سے بدظن ہو گئے تھے۔ ایسی فضا میں مشکل تھا کہ 500 آدمیوں کی ایک جیوری جس کے بہت سے افراد سقراط کی جرح کا زخم کھائے ہوئے تھے، اس کے مقدمے کے فیصلے میں انصاف اور حق پسندی کے اعلیٰ اصولوں کو پیش نظر رکھتی۔ چنانچہ فیصلہ سقراط کے خلاف ہوا، اور تعجب یہ کہ صرف 60 کی اکثریت سے ہوا۔ اس کے بعد ایتھنز کے دستور کے مطابق سقراط کو موقع دیا گیا کہ جیوری کی تجویز کی ہوئی سزائے موت کے مقابلے میں اپنے لیے کوئی اور سزا تجویز کرے۔ اس دستور کا مقصد دراصل یہ تھا کہ مجرم اپنے جرم کو مان کر تخفیف سزا کے لیے معقول عذر پیش کرے یا بغیر کسی عذر کے رحم کی درخواست کرے۔ اگر سقراط یہ کہتا کہ موت کے بجائے اسے جلا وطنی کی سزا دی جائے تو جیوری اسے یقیناً منظور کر لیتی، مگر اس کی دیدہ دلیری دیکھیے کہ تخفیف سزا کی درخواست کی بجائے یہ مطالبہ کیا کہ میں نے اہل ایتھنز کی جو خدمات انجام دی ہیں ان کے صلے میں وہ مجھے اپنا معزز مہمان بنا کر ایوان بلدیہ میں رکھیں۔ ظاہر ہے کہ اس پر لوگ اور بھی برہم ہوئے ہوں گے۔ پھر بھی 500 میں سے کوئی 200 آدمیوں نے سزائے موت کی مخالفت کی، یعنی یہ سزا صرف 110 کی اکثریت سے منظور ہوئی۔ سقراط نے جس بے پرواہی سے سزا کا حکم سنا اور پھر چند روز کے بعد جس سکون و اطمینان سے موت کا سامنا کیا، وہ اس کی حقیقی عظمت کی دلیل ہے۔ اس کا دولت مند اور با اثر شاگرد کریٹو چاہتا تھا کہ جیل خانے کے محافظوں کو رشوت دے کر سقراط کو قید سے نکال لے جائے اور کسی دوسری ریاست میں پہنچا دے، مگر سقراط نے اپنے خاص انداز میں بحث کر کے قائل کر دیا کہ اگر وہ قانون کو توڑ کر اپنی جان بچا لے تو اخلاق کا ایک اعلیٰ نمونہ پیش کرنے کی جو کوشش وہ عمر بھر کرتا رہا ہے ناکام رہے گی اور اس کی زندگی عکارت جائے گی۔ آخر کار راہ حق کا یہ جاں باز سالک زہر کا پیالہ پی کر ہنستا بولتا دنیا سے رخصت ہو گیا۔ سقراط اور افلاطون۔ سقراط کی زندگی عکارت نہیں گئی۔ اس کی تعلیم اور اس کی مثال نے کم سے کم اس کے شاگردوں کی ایک چھوٹی سی جماعت میں علمی تحقیق اور عملی اصلاح کا سچا جذبہ پیدا کر دیا، اور ان میں سے ایک شخص افلاطون نے اپنے استاد کے حکیمانہ اشارات کی بنا پر فلسفے کا ایک محتمم بالشان نظام مرتب کر دیا جس کا فیض یونانی رومی تہذیب کو صدیوں تک پہنچتا رہا اور مغرب کو بلا واسطہ، مشرق کو بال واسطہ، یعنی اشراقی حکمت اور تصوف کے ذریعے سے آج تک پہنچ رہا ہے۔ افلاطون اور اس کے افکار و تصورات پر سقراط کی زندگی اور زندگی سے زیادہ اس کی موت کا نہایت گہرا اثر پڑا۔ ابتدا میں جب اس نے لکھنے کے لیے قلم اٹھایا تو غالباً اس کا مقصد محض اتنا ہی تھا کہ اپنے استاد کی سیرت کی تصویر اور اس کے خیالات کی تفسیر پیش کر کے دنیا پر اس کی صداقت اور عظمت ثابت کر دے۔ اس کی ابتدائی تصانیف میں سقراط کی زندگی کا نقشہ اور اس کے خیالات کا چربہ بہت کامیابی سے اتارا گیا ہے۔ اس کے بعد کے مکالمات میں افلاطون نے سقراط کی تعلیم کے ساتھ نظریہ عیان کا جو خود اس کی فکر کا نتیجہ ہے پیوند لگا دیا ہے۔ آگے چل کر ریاست، قوانین وغیرہ میں تو سقراط کا نام ہی نام رہ جاتا ہے، ورنہ دراصل خود افلاطون اپنے مابعد و طبیعی اور سیاسی نظریات کو پیش کرتا ہے۔ لیکن یہاں بھی اس نے شعوری طور پر یہ کوشش نہیں کی ہے کہ اپنے خیالات سقراط کے سر منڈھے، بلکہ اس کے نزدیک اس کا سارا فلسفہ سقراط ہی کے بنیادی تصورات کی توسیع اور تکمیل ہے۔ اپنی تصنیفات کے لیے مکالمے کی طرز کو منتخب کرنے میں افلاطون کے پیش نظر اور مصلحتوں کے علاوہ غالباً یہ مصلحت بھی تھی
کہ سقراط تلقین اور تبلیغ کا کام خطبات اور مواعظ کے ذریعے سے نہیں بلکہ سوال و جواب کے ذریعے سے کرتا تھا، اور اس کے خیالات کی تفسیر کے لیے مکالمے سے بہتر کوئی چیز نہیں ہو سکتی تھی۔ مکالمات۔ جن 8 مکالمات کا ترجمہ اس کتاب میں پیش کیا جا رہا ہے، ان میں سے پہلے 5 سقراط کی زندگی اور اس کی تعلیم کا ایک مکمل خاکہ پیش کرتے ہیں۔ صفائی کا بیان اور کریٹو اس معلومات کے بڑے حصے کے ماخذ ہیں جو ہمیں سقراط کی سیرت اور سوانح حیات کے متعلق حاصل ہے۔ لائسیس، یوتھائفرو اور پروٹاگورس سقراط کے مخصوص طرز بحث کے عمدہ نمونے ہیں اور ان فلسفیانہ افکار پر روشنی ڈالتے ہیں جو افلاطون نے براہ راست سقراط سے اخذ کیے۔ باقی تینوں مکالموں فیڈو، فیڈروس اور بزم طرب میں افلاطون نے ان نتائج کی طرف اشارہ کیا ہے جو اس کے نزدیک سقراط کے مقدمات سے نکلتے ہیں۔ زیادہ مفصل اور مدلل طور پر ان نتائج کی بحث طویل مکالمات، ریاست، قوانین وغیرہ میں ہے جن کا پڑھنا افلاطون کے باضابطہ مطالعے کے لیے ناگزیر ہے، لیکن عام ناظرین کو ان 8 مکالمات کے ذریعے سے افلاطون کے فلسفے سے اچھی خاصی واقفیت ہو سکتی ہے۔ فلسفیانہ مطالب کے علاوہ ادبی خوبیوں کے لحاظ سے بھی یہ یونانی ذہن کا شاہکار کہے جا سکتے ہیں۔ زبان کا لطف تو ظاہر ہے صرف انہی لوگوں کو آ سکتا ہے جو ان مکالموں کو اصل یونانی میں پڑھیں، لیکن معنوی محاسن کا کچھ تھوڑا بہت اندازہ ترجمے سے بھی ہو سکتا ہے۔ پیچیدہ مسائل کو باتوں باتوں میں سلجھانا، تصورات اور معانی کے باریک فرقوں کو صحیح اور وضاحت سے ادا کرنا اور مناسب مثالوں سے سمجھانا، شوخی، طنز اور ظرافت کی چاشنی سے پڑھنے والوں کی دلچسپی کو قائم رکھنا، چند لفظوں میں مقامات اور مواقع، واقعات اور حالات کا نقشہ کھینچ دینا، چند اشاروں میں اشخاص کی جیتی جاگتی تصویر دکھا دینا، بحث اور استدلال کے اتار چڑھاؤ، خیالات کے تصادم، کرداروں کے ٹکرانے سے فلسفیانہ مکالمے میں ڈرامے کا اثر پیدا کرنا، افلاطون کے قلم کی وہ خصوصیات ہیں جن کی بدولت اس کی کل تصانیف خصوصاً زیر نظر مکالمے بلند اور پاکیزہ ادب کے بے مثل نمونے بن گئے ہیں۔ اس کے علاوہ تمثیلی قصوں میں افلاطون کا پرزور تخیل شاعرانہ جوش کی حد سے گزر کر عارفانہ اور ملہمانہ جذب کی شان دکھانے لگتا ہے۔ ان مکالموں کی عام خوبیوں پر ایک سرسری نظر ڈالنے کے بعد ہم انہیں ایک ایک کر کے دیکھیں گے۔ صفائی کا بیان اور کریٹو، ان دونوں کا ذکر سقراط کی سیرت کے سلسلے میں آ چکا ہے۔ اب نہایت اختصار کے ساتھ باقی 6 کا خلاصہ پیش کر کے ہم ان میں افلاطون کے خیالات کا ارتقاء ان سادہ افکار سے شروع کر کے جو اس نے سقراط سے ورثے میں پائے تھے، اس منزل تک دکھائیں گے جہاں سے اس نے اپنے جداگانہ نظام فلسفے کی تعمیر شروع کر دی۔ لائسیس کا منظر ایتھنز کی ایک ورزش گاہ ہے جہاں شہر کے نوجوان کثرت اور تفریح کے لیے جمع ہوتے ہیں۔ سقراط بھی ادھر آ نکلتا ہے۔ ہپوتھالس اسے اندر آنے کی دعوت دیتا ہے۔ سقراط تو ایسے موقعوں کی تلاش میں ہی رہتا تھا، فوراً دعوت منظور کر لیتا ہے تاکہ نوجوانوں سے بات چیت کرنے کا موقع ملے۔ یہاں پہنچ کر وہ ایک حسین اور بھولے بھالے نوجوان لائسیس سے، جس سے ہپوتھالس محبت کرتا ہے، گفتگو چھیڑ دیتا ہے اور اسے یہ سمجھاتا ہے کہ انسان کی قدر علم اور نیکی کی وجہ سے ہوتی ہے۔ دراصل سقراط کا مقصد ہپوتھالس کے سامنے اس کا نمونہ پیش کرنا ہے کہ دوست کو دوست سے خوشامد کی نہیں بلکہ نصیحت کی گفتگو کرنی چاہیے۔ دانش مندی کے معنی یہ ہیں کہ انسان اپنے دوست کو اس کے نقائص سے آگاہ کر کے اس کے دل میں عجز و انکسار پیدا کرے، یہ نہیں کہ اس کی ہر بات کی جھوٹی سچی تعریف کر کے اسے مغرور بنا دے اور پھر بیٹھا ہوا سوچا کرے، دیکھیے لاتی ہے اس شوخ کی نخوت کیا رنگ، جس کی ہر بات پہ ہم نام خدا کہتے ہیں۔ اتنے میں ایک اور نوجوان منیکسینس آ جاتا ہے۔ لائسیس کی فرمائش ہے کہ سقراط اس کو بھی یہی نصیحت کرے۔ منیکسینس ضدی اور خود پسند آدمی ہے، اس لیے سقراط کو اس کے مقابلے میں اپنا جرح اور طنز کا حربہ استعمال کرنا پڑتا ہے۔ وہ یہ سوال چھیڑ کر کہ دوست کسے کہتے ہیں اور دوستی کی ماہیت کیا ہے، اسے چکر میں ڈال دیتا ہے۔ دوستی کے بارے میں جو عام تصورات ہیں، مثلاً اس کی بنا باہمی مشابہت یا غیر مشابہت، اتحاد مذاق یا اختلاف مذاق پر ہے، انہیں ایک ایک کر کے منطق کی کسوٹی پر کستا اور کس کر رد کر دیتا ہے۔ آخر میں منیکسینیس کو بخوبی یہ احساس ہو جاتا ہے کہ وہ دوستی کی حقیقت سے بالکل ناواقف ہے
اور اس موضوع پر گفتگو کرنے سے پہلے اس کے کلی تصور کا تعین یا تعریف ضروری ہے۔ بظاہر مکالمے کا کوئی مثبت نتیجہ نہیں نکلتا، یعنی دوستی کی کوئی تعریف متعین نہیں ہوتی، اور یہ سقراط کا مقصد بھی نہیں تھا۔ پھر بھی ہمارے ذہن کی فضا میں یہ خیال منڈلانے لگتا ہے کہ دوستی نیکی کی بنا پر ہوتی ہے، اور نیک آدمی کو ہر شخص اس کی نیکی کی وجہ سے دوست رکھتا ہے۔ یوتھیفرو میں اس مسئلے کی بحث ہے کہ دینداری کیا چیز ہے۔ سقراط کی ملاقات ایک پجاری یوتھیفرو سے ہوتی ہے، جس نے اپنی دینداری کے زوم میں اپنے باپ پر ایک غلام کے قتل کا مقدمہ چلایا ہے۔ سقراط اپنے خاص انداز میں اس سے کہتا ہے کہ حقیقت کا محرم تم سے بڑھ کر کون ہوگا، ذرا مجھے سمجھا دو کہ دینداری کیا چیز ہے۔ یوتھیفرو بڑے وثوق سے جواب دیتا ہے، دینداری سے مراد ہیں وہ کام جس سے دیوتا خوش ہوں۔ سقراط کی بے پناہ جرح شروع ہو جاتی ہے۔ اصل تنقید یہ ہے کہ آیا کسی فعل میں دینداری کی صفت محض اس بنا پر پیدا ہو جاتی ہے کہ دیوتا خام خواہ اسے پسند کرتے ہیں، یا وہ اس فعل کو پسند ہی اس وجہ سے کرتے ہیں کہ اس میں دینداری کی صفت موجود ہے۔ پہلی صورت کو تو عقل کسی طرح قبول نہیں کرتی۔ دوسری صورت میں یہ سوال بدستور باقی رہتا ہے کہ دینداری ہے کیا چیز۔ آخر اس بحث کا بھی وہی منفی نتیجہ نکلتا ہے۔ یوتھیفرو قائل ہو جاتا ہے گو وہ زبان سے اس کا اعتراف نہیں کرتا، اور یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ جب تک دینداری کا کلی تصور واضح نہ ہو جائے، کسی فعل کے متعلق یہ کہنا ناممکن ہے کہ اس میں دینداری پائی جاتی ہے یا نہیں۔ اسی کے ساتھ پڑھنے والے کے دل میں اس تصور کا بیج پڑ جاتا ہے کہ دینداری دراصل نیکی کا نام ہے، یعنی مذہب کا معیار قدر بھی اخلاق پر مبنی ہے۔ پروٹاگورس نام کے مکالمے میں سقراط اور اس عہد کے مشہور سوفسطائی پروٹاگورس میں اس مسئلے پر بحث ہوتی ہے کہ کیا نیکی کوئی ایسی چیز ہے جو ایک شخص دوسرے شخص کو سکھا سکے۔ ایک نوجوان ہپوکراٹس پروٹاگورس کا بہت معتقد ہے اور اس کا شاگرد ہونا چاہتا ہے۔ نوعمری کے حجاب کی وجہ سے وہ اکیلا پروٹاگورس کے پاس نہیں جاتا، بلکہ سقراط کو سفارش کے لیے لے جاتا ہے۔ سقراط جو ذہنی احتساب کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتا، پروٹاگورس سے پوچھتا ہے کہ تمہاری تعلیم سے نوجوانوں کو کیا فائدہ پہنچتا ہے۔ پروٹاگورس ایک دھواں دھار تقریر میں جواب دیتا ہے کہ میں انہیں اچھے شہری بناتا ہوں۔ سقراط یہ سوال اٹھاتا ہے کہ کیا اچھائی یا نیکی ایسی چیز ہے جو سکھائی جا سکے؟ پروٹاگورس کا حکمی دعویٰ یہ ہے کہ نیکی سکھائی جا سکتی ہے۔ سقراط بحث کو آگے بڑھانے کی غرض سے اس سے انکار کرتا ہے۔ ظاہر ہے کہ سب سے پہلے اس بات کو طے کرنا ہے کہ نیکی ہے کیا چیز۔ یونانیوں کے ہاں حکمت، شجاعت، عفت، عدالت 4 بنیادی نیکیاں سمجھی جاتی تھیں۔ سقراط ان چاروں کی تحلیل کر کے یہ ثابت کرتا ہے کہ سب کی اصل ایک ہے، وہ کیا؟ صحیح علم۔ پروٹاگورس کھسیانہ ہو گیا ہے، اس لیے قائل ہونے کے باوجود سقراط کی تائید نہیں کرتا۔ اب گویا معاملہ الٹا ہو گیا ہے۔ سقراط کہہ رہا ہے کہ نیکی سکھائی جا سکتی ہے، اور پروٹاگورس کو اس کے ماننے میں تأمل ہے۔ مگر مکالمے کا نتیجہ جو افلاطون نکالنا چاہتا ہے، در حقیقت کچھ اور ہے۔ جو بات ضمنی طور پر کہی گئی کہ نیکی صحیح علم کا نام ہے، وہی ساری گفتگو کا ماحصل ہے۔ یہاں افلاطون کے ارتقاء فکر کی پہلی منزل ختم ہوتی ہے۔ اس میں اس کے بنیادی نظریات جو سقراط کی تعلیم پر مبنی ہیں، یہ ہیں کہ صحیح علم حاصل کرنے کے لیے منفرد اشیاء کے کلی تصورات کو متعین کرنا لازمی ہے۔ اسی صحیح علم پر صحیح عمل منحصر ہے، یعنی اخلاقی افعال کلی اخلاقی تصورات کے تابع ہیں۔ نیکی اصل میں کلی تصور خیر کی معرفت کا نام ہے۔ اگر یہ معرفت حاصل ہو تو انسان کا عمل خود بخود نیک ہو جاتا ہے۔ فیڈو، فیڈروس اور بزم طرب میں افلاطون اس سے آگے قدم بڑھاتا ہے۔ اب وہ کلیات جن پر علم کی بنیاد قائم ہے، محض منطقی تصورات نہیں رہتے، بلکہ آیان یعنی اشیاء کے کامل نمونے بن جاتے ہیں، جو محض ہمارے ذہن میں داخلی وجود نہیں رکھتے، بلکہ عالم مثال میں خارجی وجود رکھتے ہیں۔ دنیا کی اشیاء بذات خود محض ان آیان کی پرچھائیاں ہیں، اور اسی حد تک اصلیت رکھتی ہیں جس حد تک ان میں آیان کی جھلک موجود ہے۔ تینوں مکالموں میں یہ بات صاف نظر آتی ہے کہ اب افلاطون بحث کو بجائے اس منفی نتیجے پر ختم کرنے کے کہ کوئی ذہنی اور اخلاقی مسئلہ اس وقت تک حل نہیں ہو سکتا
جب تک اس کے موضوع کا کلی تصور متعین اور واضح نہ ہو جائے اب مثبت نتائج پر ختم کرتا ہے، یعنی اس بات کو مسلم سمجھ کر کہ کلی تصورات جنہیں اس نے عیان بنا دیا ہے خارجی وجود رکھتے ہیں اور منفرد اشیاء کے وجود کا باعث ہیں، اس کی بنا پر ہر نزاع کو ایک حد تک فیصل کر دیتا ہے۔ نہ بھی عیان کی پوری تشریح کی گئی ہے اور نہ ان کے وجود کا مدلل اور مفصل ثبوت پیش کیا گیا ہے۔ گویا یہ مسئلہ ابھی تک نظریے کی حیثیت سے نہیں بلکہ محض فرضیے کی حیثیت رکھتا ہے۔ یہ بات بھی قابل لحاظ ہے کہ اب افلاطون صرف سقراط کے خیالات کی ترجمانی نہیں کرتا بلکہ خود اپنے خیالات بھی سقراط کی طرف منسوب کر دیتا ہے۔ فیڈو کا منظر بھی کریٹو کی طرح قید خانہ ہے۔ سقراط کی سزائے قتل کے عمل میں آنے کا وقت آ گیا ہے، صرف چند ساعت کی دیر ہے۔ اس کے شاگرد اور معتقد جمع ہیں، 2 اجنبی سیبیس اور سیمیاس بھی اس سے ملنے کے لیے آئے ہیں۔ اپنی زندگی کے آخری لمحوں میں بھی سقراط کو حق کی جستجو اور تلقین کی دھن ہے۔ ان اجنبیوں سے بقائے روح کے مسئلے پر بحث چھڑ جاتی ہے۔ کیا انسان کی روح اس کی پیدائش سے پہلے موجود تھی؟ کیا وہ اس کے مرنے کے بعد باقی رہے گی؟ پہلے مسئلے کو افلاطون سقراط کی زبانی نظریہ تذکر کی مدد سے حل کراتا ہے۔ بہت سے حقائق مثلاً ریاضی کے علوم متعارفہ ایسے ہیں کہ جاہل سے جاہل انسان بھی ذرا سے اشارے میں انہیں سمجھ لیتا ہے، یعنی دراصل وہ ان سے پہلے ہی واقف ہوتا ہے۔ پیدائش کے بعد تو اس کو یہ باتیں کسی نے سکھائی نہیں، اس لیے ظاہر ہے کہ پیدائش سے پہلے سکھائی گئی ہوں گی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ اس کی روح پیدائش سے پہلے موجود ہوگی۔ اب رہا دوسرا مسئلہ، کیا روح مرنے کے بعد باقی رہے گی؟ اس کے حل کرنے میں نظریہ عیان سے مدد لی جاتی ہے۔ ہر چیز کا وجود اس وجہ سے ہے کہ اس میں کسی عین کی جھلک موجود ہوتی ہے۔ روح کے اندر عین زندگی موجود ہے۔ عین زندگی اپنی ضد یعنی موت سے بری ہے، اس لیے روح بھی جو عین زندگی کی حامل ہے موت سے بری ہے، یعنی ہمیشہ باقی رہے گی۔ اس کے بعد سقراط ایک مثالی افسانہ بیان کرتا ہے۔ افلاطون کا اور شاید ہر حکیم اور عارف کا قاعدہ ہے کہ ان محکم ترین عقائد کو جن کی جڑیں اس کے دل کی گہرائیوں میں پیوست ہیں اور جن کو وہ منطقی دلائل سے ثابت نہیں کر سکتا، تمثیل کے پیرائے میں ادا کر دیتا ہے۔ مکالمہ اس مؤثر منظر پر ختم ہوتا ہے کہ سقراط زہر کا پیالہ شربت کے گھونٹ کی طرح پیتا ہے اور تھوڑی ہی دیر میں دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے۔ فیڈروس میں حسن و عشق کی بحث ہے۔ اسی مناسبت سے افلاطون نے اس مکالمے کے لیے شہر کی گلیوں کی بجائے بیرون شہر ایک دلکش رومانی فضا پیدا کی ہے۔ فیڈروس نامی ایک نوجوان سیر کے لیے جا رہا ہے۔ راہ میں اسے سقراط مل جاتا ہے اور دونوں میں گفتگو چھڑ جاتی ہے۔ فیڈروس مشہور خطیب لیسیاس کا ایک خطبہ سن کر آیا ہے اور اس کے مزے لے رہا ہے۔ سقراط کے اصرار پر وہ اس خطبے کی نقل جو اس کی جیب میں موجود ہے پڑھ کر سناتا ہے۔ اس میں حسینوں کو یہ تاکید کی گئی ہے کہ غیر عاشق کو عاشق پر ترجیح دیں، یعنی اس مجذوب کے مقابلے میں جو محبت میں از خود رفتہ ہو کر ضبط اور مصلحت کا دامن چھوڑ دے، اس سالک کی قدر کریں جو کبھی راز محبت کو فاش نہیں کرتا اور وضع احتیاط کو ہاتھ سے نہیں دیتا۔ سقراط بھی اسی رنگ میں اس سے زیادہ پرزور تقریر کرتا ہے۔ یہ صرف فیڈروس کو محظوظ کرنے کے لیے ہے، ورنہ دراصل سقراط کا مقصد کچھ اور ہے۔ وہ فوراً بات پلٹتا ہے۔ اپنی پہلی تقریر میں اس نے عاشق کو دیوانہ یا مجذوب قرار دے کر برا بھلا کہا تھا۔ اب وہ جذب کی متعدد قسمیں کر کے آرٹسٹ کے جذب اور عاشق کے جذب کی بڑے جوش و خروش سے تعریف کرتا ہے۔ پھر ایک مثالی افسانے کے ذریعے سے یہ سمجھاتا ہے کہ عشق کی 2 قسمیں ہیں، ایک ادنا یعنی خواہش نفسانی، دوسری اعلیٰ یعنی حسن مطلق کی محبت، اور ان مدارج کا ذکر کرتا ہے جنہیں روح حسن مطلق تک پہنچنے میں طے کرتی ہے۔ یہ وہی مجاز کو حقیقت کا زینہ بنانے کا مسئلہ ہے جو پچھلی صدیوں میں مسلمانوں کی متصوفانہ شاعری کا ایک اہم موضوع بن گیا تھا۔ فیڈروس سقراط کی تقریر سے متاثر ہوتا ہے اور اس کی بہت تعریف کرتا ہے، لیکن سقراط اس سے مطمئن نہیں، کیونکہ وہ اپنی تقریر کی ادبی شان اور خطیبانہ خوبیوں کی داد کا طالب نہیں، بلکہ یہ چاہتا ہے کہ جو حقائق اس میں بیان کیے گئے ہیں وہ فیڈروس کے ذہن میں آ جائیں اور دل میں اتر جائیں۔ وہ یہ بحث چھیڑ دیتا ہے کہ ایک اچھے خطبے میں کیا خصوصیات ہونی چاہیے، اور فیڈروس سے یہ تسلیم کرا لیتا ہے کہ اچھے خطبے کی اصلی خصوصیت یہ ہے کہ وہ حقائق پر مشتمل ہو۔ اچھا خطبہ وہ ہے
جو اشیاء کی حقیقت کو سمجھ سکے اور سمجھا سکے، یعنی خود آیان کا محرم ہو اور دوسروں کو ان کا محرم بنا سکے۔ بزم طرب اس سلسلے کا آخری مکالمہ ہے۔ اس کا موضوع بھی عشق و محبت ہے۔ نوجوان ڈرامہ نگار اگاثن کو اس کے ایک المیہ پر انعام ملا ہے۔ اگاثن نے اس کے شکرانے میں قربانی اور دعوت کی ہے۔ سقراط بھی وہاں پہنچتا ہے۔ بے تکلف دوستوں کا مجمع ہے، شراب کا دور چل رہا ہے۔ کام و دہن کے ساتھ ساتھ قلب و روح کو محظوظ کرنے کے لیے یہ تجویز کی جاتی ہے کہ سب یاران بزم عشق کی تعریف میں تقریریں کریں۔ ہر شخص اپنے اپنے انداز میں خوش بیانی کے جوہر دکھاتا ہے، یہاں تک کہ سقراط کی باری آتی ہے۔ وہ اپنی اور ایک کاہنہ دیوتیما کی فرضی گفتگو کے پیرائے میں اپنے خیالات کا اظہار کرتا ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ عشق وسیع معنی میں خیر مطلق کی محبت اور تنگ اور مخصوص معنی میں حسن مطلق کی محبت کا نام ہے۔ عاشق کو کسی حسین انسان میں حسن مطلق کی ایک جھلک نظر آتی ہے، وہ اس سے محبت کرتا ہے اور اس کے دل میں سچائی اور نیکی کی تخلیق کی کوشش کرتا ہے۔ پھر رفتہ رفتہ روحانی ترقی کے مدارج طے کر کے حسن مطلق اور خیر مطلق کی محبت تک پہنچ جاتا ہے۔ گفتگو یہاں تک پہنچتی ہے کہ الکیبیاڈیس نشے میں چور آتا ہے اور آ کر سقراط کی تعریف میں ایک پرجوش تقریر کرتا ہے، جس سے سقراط کی سیرت خصوصاً اس کی پاک بازی پر روشنی پڑتی ہے۔ آخر یہ صحبت اس طرح ختم ہوتی ہے کہ سقراط کے سوا اور سب شراب کے نشے میں مدہوش ہیں، اور سقراط اپنی دھن میں محو ان متوالوں کے سامنے اس مسئلے پر تقریر کر رہا ہے کہ المیہ اور فرحیہ ڈرامے کی لو ایک ہی ہے۔ جو اچھا المیہ لکھ سکتا ہے وہ اچھا فرحیہ بھی لکھ سکتا ہے۔ افلاطون کے ارتقاء فکر کی دوسری منزل، جس میں اس نے سقراط کی تعلیم میں اپنے فلسفے کا پیوند لگایا ہے اور اپنے بنیادی نظریہ آیان کا بالاجمال ذکر کیا ہے، یہاں ختم ہوتی ہے۔ تیسری منزل، جہاں اس نے نظریہ آیان کی تفصیل اور توجیح کے لیے مجرد اور دقیق فلسفیانہ بحثیں شروع کر دی ہیں، اور اس کا ذہن سقراط کی تنقیدی فکر کی زمین کو چھوڑ کر مابعد الطبیعیات کی خیالی فضا میں پرواز کرنے لگا ہے، اس مقدمے کے دائرہ نظر سے باہر ہے۔ مقدمہ ختم ہوا۔